معزز و مکرم علماء کرام، حفاظ عظام، ائمہ عظام اور دور دراز سے تشریف لانے والے عاشقان مصطفیٰ، محبان غوث و خواجہ و رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اس مبارک محفل میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ یقیناً آج کی یہ ہماری محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، بلکہ آج کی محفل کی نسبت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جنہیں کہا جاتا ہے ان کی ذات اطہر سے منسوب ہے، یعنی خلیفہ اول بلا فصل، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات اقدس سے آج کی ہماری یہ محفل منسوب ہے۔ الحمدللہ ہمارا اور ہمارے ٹرسٹ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم لوگ صرف شکوہ اور شکایت نہیں کرتے کہ غیر کیا کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا طریقہ یہ رہا ہے کہ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں اہم قدم اٹھاتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ آج کی جو انگریزی اعتبار سے تاریخ ہے یہ 31 دسمبر ہے، نیو ایئر کی رات اسے کہا جاتا ہے، اور آج کی رات صرف شہر حیدرآباد یا ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں آج کی رات میں جو کچھ کرتے ہیں وہ ہم سے بہتر آپ حضرات جانتے ہیں۔ آج کی رات میں ناچ گانا ہوتا ہے، عیاشی اور فحاشی کے معاملات عروج پر ہوتے ہیں، اور بہت ساری ایسی برائیاں کی جاتی ہے کہ ہم اور آپ اگر دیکھیں اور سنیں تو روح کانپ اٹھے۔ اور ان برے اعمال میں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلم کہلانے والے نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں یہ بھی شرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک پہلو ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ غیروں کو دیکھ کر ہم اپنے دین سے
اور دین کی تعلیمات سے دور نہ ہوں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں، ہر ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت میں زندگی گزاریں۔ اور آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے مسلمان کہلانے والے وہ لوگ جو اپنے آپ کو یا تو آزاد خیال کہتے ہیں، یا پھر ماڈرن مسلمان کہتے ہیں، یا پھر ملک ہندوستان میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سیکولر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے معاملات ایسے حالات میں یہ ہوتے کہ یہ اور زیادہ بڑھ چڑھ کر ان کی غیر شرعی رسومات میں یہ حصہ لیتے ہیں، اور محض ان کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ غیر دیکھ کر ہمیں بھی سیکولر کہیں اور غیر دیکھ کر ہم سے راضی ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی جو ہمیں عطا فرمائی ہے اور دنیا کی جو 2 دن کی زندگی ہے، مقصد یہی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اور جو بندہ مومن اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، تو یہ یاد رکھیں، سمجھ لیں کہ یقیناً اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا والوں کو یا حکومت والوں کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو وہ سن لیں اور یاد رکھیں، یہ راضی کرتے کرتے اس دنیا سے چلے تو جائیں گے، لیکن یہ اہل دنیا والے اور یہ حکومت والے کبھی ان سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے، اولیاء امت نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لو، مخلوق خدا راضی ہو جائے گی۔ تو آج کی یہ رات جسے 31st نائٹ کہا جاتا ہے، ہوں گے بہت سارے جو سڑکوں پر گھوم رہے ہوں گے اور غیروں کے ساتھ مل کر نافرمانیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن یہ رب تعالیٰ کا لاکھ کروڑ احسان ہے اور شکر ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب بندے کی یاد میں یہاں پر جمع فرمایا۔ اور الحمدللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ابتدا میں یہ تو چند ایک طلبہ تھے، ہمارے ادارے کے مدرسے کے بچے تھے، اور کچھ یہ طلبہ وہ ہیں جو باضابطہ یہاں پر حفظ قرآن یا عالم کورس نہیں کر رہے ہیں۔ ان میں کچھ طلبہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کیا منقبت صدیق اکبر پڑھ کر، یا منقبت غوث اعظم پڑھ کر، یا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت پڑھ کر جو عقیدت و محبت کا اظہار کیا، یہ اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں۔ اور ہمارے پاس نماز مغرب کے بعد سے لے کر 1.5 گھنٹہ نماز عشاء تک ان بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اسکول میں پڑھنے والے بچے بچیاں ہمارے پاس آتے ہیں، تقریباً یہ 125 تک بچے بچیاں الحمدللہ یہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اسی کم وقت میں الحمدللہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ تو سکھایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ احادیث رسول بھی یاد دلائی جاتی، اور اس کے علاوہ اذکار نماز ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی نیک اعمال ہے اس کی تربیت تو دی ہی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ ہر ایک موقع پر نعت رسول بھی ان کو یاد دلائی جاتی ہے، اور بزرگان دین کی منقبتیں بھی یاد دلائی جاتی ہے، تاکہ مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن کا علم تو حاصل کریں ہی کریں، ساتھ میں عشق رسول کا جو جام آج کے دور اور زمانے میں اگر آپ پینا چاہتے ہیں تو نعت رسول یاد کر کے، سن کر اور پڑھ کر آپ جام محبت پی سکتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اہل باطل جو ہیں، یہ خاص جو ان کا ٹارگٹ ہے یہ بچے ہی ہیں، چونکہ ان کو معلوم ہے یہ آج بچے تو ہیں لیکن کل یہ بڑے ہیں گے، اور یہی آگے چل کر مسلم قوم کا فیوچر بننے والے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ اس ٹرسٹ کے تحت اسی ارادے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہماری نظر بھی اپنے قوم کے فیوچر پر ہے اور اپنے بچوں پر ہے۔ یہ بچے آج محبت و عقیدت میں سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل
جب یہ 10th پڑھنے کے بعد کالج میں جائیں گے اور وہاں کچھ انہیں آزاد ماحول ملے گا، اور ہو سکتا ہے ایسے لوگ بھی ملے جو ان کو دین سے دور کرنے کی کوششیں کریں، لیکن انشاءاللہ عز و جل رب تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کرم پر ہماری نظر ہے، اور خاص کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اطہر سے ہمارا ادارہ منسوب ہے، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے بھی یہ امید ہے کہ یہ بچے جو آج جو کچھ سیکھ رہے ہیں، اب یہ 10th پڑھنے کے بعد لاکھ آزاد ماحول میں کیوں نہ چلے جائیں، لیکن انشاءاللہ عز و جل دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو فرقہائے باطلہ ہے، چاہے دیوبندی، وہابی، تبلیغی یا کوئی بھی فرقے کے ہوں، یہ بھی اگر ان کا ایمان چھیننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ ہم اپنی جانب سے اور اپنے تمام تر ادارے کی جانب سے تمام تر احباب جو یہاں پر شرکت کر رہے ہیں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور الحمدللہ شہر حیدرآباد کے تقریباً علاقوں سے یہاں پر لوگ موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ ہمارے شہر کے باہر سے بھی لوگ احباب یہاں پر تشریف لائے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے آنے کو قبول فرمائے، اور ہر ایک حاضر شخص کو رب تبارک و تعالی دونوں جہاں کی برکتوں رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خصوصی فیضان سے تمام تر حاضرین کو اور ان کے گھر والوں کو مالا مال فرمائے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جماعت انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء جو کہا جاتا ہے، اور ہر ایک خطیب اپنے جمعہ کے خطبے میں اسی طور پر وہ پڑھتا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی تمام انسانوں میں افضل انبیاء کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہی عقیدہ حق قرآن عظیم سے بھی ثابت ہوتا ہے، احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور ہمارے جتنے بھی اکابر علماء، فقہاء، ائمہ، محدثین ہیں، ان تمام کے اقوال اور تعلیمات کی روشنی میں یہی قول حق ہے کہ جماعت انبیاء کے بعد افضل جو ذات ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر ایک اعتبار سے، چاہے علم کے اعتبار سے ہو، چاہے تقوی کے اعتبار سے ہو، یا پھر کسی بھی فضیلت کے اعتبار سے کیوں نہ ہو، ہر ایک اعتبار، ہر ایک پہلو کے اعتبار سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد تمام امت میں افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، اور کچھ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو رافضی کہلاتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو خارجی کہلاتے ہیں۔ رافضی کنہیں کہا جاتا ہے، کسے کہا جاتا ہے؟ یہ رافضی وہ ہیں جو اہل بیت سے محبت کا تو دم بھرتے ہیں، لیکن معاذ اللہ یہ صحابہ اکرام، حتیٰ کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے علاوہ تمام تر تقریباً صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور صحابہ اکرام کا جو بلند مقام و مرتبہ ہے اس کے گھٹانے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں، اور یہ کرتے ہوئے یہ دم بھی بھرتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ رافضی ہیں اور مردود ہیں، اور ایسوں کا ایمان و عقیدہ نہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے اور نہ ہی رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور ایک ہے خارجی، اور یہ خارجی وہ ہیں جو معاذ اللہ اہل بیت کے مقام و مرتبہ کو گھٹانے کی کوشش کرتے اور ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ بھی یقیناً مردود ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے عقائد و اعمال بھی ہرگز مقبول نہیں۔ اور ہم اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو الحمدللہ صحابہ اکرام کو بھی
ان کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے مانتے ہیں اور ان کی ذاتوں پر عقیدہ رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے جہاں صحابہ اکرام سے محبت کا دم بھرتے ہیں وہیں پر اہل بیت سے بھی اپنی محبتوں کا مکمل اظہار کرتے ہیں، اور ان کی جو عظمتیں ہیں، ان کی جو شانیں ہیں، یقیناً ان کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمہ نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے شعر مبارک میں بڑا پیارا عقیدہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میرے تمام صحابہ یہ ستاروں کے مانند ہیں۔ سبحان اللہ، ستاروں کے مانند ہے، یعنی ہر ایک صحابی رسول ستارہ ہے، اور کون سا ستارہ ہے؟ یہ ہدایت کا ستارہ ہے۔ اور سرکار خود فرماتے ہیں فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، کہ تم ان میں سے جس کسی کی اقتدا کرو گے تم راہ پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک صحابی رسول ہدایت یافتہ ہے، اور ان میں سے ہم جس کسی کی اقتدا کریں گے یقیناً ہم ہدایت کو پائیں گے، راہ حق کو پائیں گے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کے بارے میں، اپنے گھرانے کے بارے میں یہ فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی، دعوت اسلام پیش کی، دعوت توحید پیش کی، اور جس کا ذکر قرآن عظیم میں آتا ہے کہ 1000 کم 50 سال یعنی 950 سال تک آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، بھٹکی ہوئی قوم کو راہ حق بتاتے رہے اور دعوت اللہ کرتے رہے، لیکن آپ کی قوم میں سے اکثر نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا، یہاں تک کہ آپ نے رب تعالیٰ کے حکم سے یہ اعلان فرما دیا کہ رب تعالیٰ کے حکم کو مان لو، اور جو مان لیں گے تو یقیناً وہ کشتی پر سوار ہوں گے اور وہی نجات پائیں گے، اور جو نہیں مانے گا یقیناً رب تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار آئے گا۔ تو یہی ہوا کہ نوح علیہ السلام نے کشتی کو تیار کیا، جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے، رب تعالیٰ کا جو عذاب ایک طوفان کی شکل میں آیا، اور بچنے والوں نے یہ کوششیں تو کی پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائے اور رب تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں، لیکن عذاب الہی جب آتا ہے تو پھر کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے، تو وہی نجات پایا جو کشتی نوح میں سوار ہوا۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی سے جو دور ہو گیا یقیناً وہ عذاب الہی میں گرفتار آیا، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو کوئی اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی سے دور رہا، اس میں سوار نہ ہوا تو یقیناً وہ غرق ہو گیا اور ڈوب گیا، یعنی ہدایت نہ پایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام یقیناً یہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور اہل بیت یقیناً یہ کشتی ہے، اور ہمارے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ 2 دن کی زندگی دنیا کی آپ کی کامیاب ہو جائے اور آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جائیں، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو، اور صحابہ اکرام کی عقیدت و محبت کی روشنی کو اپنائیں، اور اپنا کر جہاں گھٹا توپ اندھیرا ہو اور اس سمندر کو پار کرنا ہو تو آپ یقیناً سمندر اسی وقت پار کر پائیں گے جب آپ کے پاس کشتی بھی ہوگی اور روشنی بھی ہوگی۔ یقیناً ہم اور آپ اس دنیا سے کامیابی کے ساتھ منزل مقصود تک
کیسے پہنچیں گے؟ تو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو کر صحابہ اکرام کی عقیدت و محبت کی روشنی کو اپنا کر انشاءاللہ عز و جل ہم اور آپ کامیابی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ اور صحابہ اکرام کون ہیں؟ صحابی رسول کسے کہتے ہیں؟ آپ اسے بھی سماعت فرمائیں۔ صحابی کی تعریفات بہت ساری ہیں، لیکن ان میں جو مشہور اور مقبول جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وہ خوش نصیب مومن مسلمان جس نے ایمان کی حالت میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وصال فرمائے ہوں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان کی حالت میں ملے ہوں اور ایمان ہی کی حالت میں وفات پائے ہوں تو وہ صحابی رسول ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی محدث نے، کسی بھی امام نے یہ قید نہیں لگائی کہ اتنے لمحے ملے، اتنے دن ملے، اتنے سال گزارے تو اسے مرتبہ صحابیت کا شرف حاصل ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا بلا تمثیل اور بغیر کسی تفصیل کے کہ اگر کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر لے اور ایک لمحہ کے لیے ایمان کی حالت میں ملاقات کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ایمان ہی کی حالت میں وفات پا گیا تو وہ مرتبہ صحابیت کو پا گیا۔ اور مرتبہ صحابیت کس شان والا مرتبہ ہے؟ تو علماء نے، فقہاء نے، مجددین نے یہ فرمایا ہے۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ صحابیت کا مرتبہ مقام بہت بلند ہے، چاہے کوئی ولی ہو یا قطب ہو، صحابی کے مقام و مرتبات تک نہیں پہنچ سکتا، یہاں تک کہ صحابی رسول ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس گھوڑے پر سوار ہو کر سرکار کی معیت میں جہاد کے لیے نکلے ہوں اور اس راہ کے چلنے پر گھوڑے کے ٹاپوں کی وجہ سے دو زمین سے مٹی اڑی ہو، گرد اڑی ہو اور اڑنے کی وجہ سے گھوڑے کے نتنوں میں وہ گرد گئی ہو، اس کے قریب بھی کوئی اور مومن مسلمان پہنچ نہیں سکتا۔ تو یہ صحابی رسول کا مقام و مرتبہ ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو مقام و مرتبہ انہیں ملا ہے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے، لقائے رسول کی وجہ سے ملا ہے۔ کیونکہ اس طریقے سے روایات آتی ہیں، پڑھنے کو ملتی ہیں کہ ایک خوش نصیب آرابی دیہات کے رہنے والے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر داخل اسلام ہوئے اور اس کے بعد واپس پلٹے، یہاں تک کہ کچھ دور گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیں کیسے خوش نصیب ہیں یہ کہ آئے، اسلام قبول کیے، نبی سے ملاقات کا شرف حاصل ہو گیا اور اس کے بعد ایمان کی حالت میں انتقال کر گئے، نہ انہوں نے نماز پڑھی، نہ ہی زکوٰۃ دینے کا موقع ملا، نہ ہی حج کرنے کا موقع ملا، کوئی عمل نہ کر پائے، لیکن سبحان اللہ انہیں رب تعالیٰ نے اتنی ہی دیر میں مرتبہ صحابیت عطا فرما دیا۔ اور آج کے دور اور زمانے میں جو بدبخت اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے، لیکن معاذ اللہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے بشر اور انسان ہے، معاذ اللہ۔ یہ نبی کا مقابلہ کرنا تو یہ بہت دور کی بات ہے، اور بلکہ صحابی رسول کی عظمت و شان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آج کوئی لاکھ روزے رکھ لے اور لمحہ لمحہ عبادت و اطاعت میں گزارتا رہے، جتنا مال ہے راہ خدا میں خرچ کر دے، تب بھی وہ مرتبہ صحابیت تو بہت بلند و بالا ہے۔ جس راہ پر چلتے ہوئے صحابی رسول نے اپنے قدموں کو رکھا ہو اور آپ کے قدموں کو جس زمین نے چومی ہے اس زمین کے قرب میں بھی یہ پہنچ نہیں سکتے۔ یہ صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور یاد رکھیں، ہم اہل سنت و جماعت وہ ہیں کہ جو ہر ایک صحابی کا احترام کرتے ہیں، چونکہ شہر حیدرآباد میں ہیں اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہم خود بھی حیدرآبادی ہیں، تو یہاں کے مزاج سے اچھی طریقے سے واقف ہیں، تو اسی لیے ہم آپ سب کو درس دینا چاہتے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو سنی بھی کہتے اور سنی کہنے کے ساتھ مولا علی کے چاہنے والے یہ بھی کہتے ہیں، لیکن معاذ اللہ ساتھ ہی ساتھ
کچھ لوگوں کا ایسا بھی معاملہ ہے جو تفضیلیت کو اپنائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ صحابہ اکرام کا باضابطہ نام لے کر بھی انہوں نے گستاخیاں کی ہے۔ تو ہمارا ایمان و عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایسوں کو دیکھ کر ہمیں عقیدہ نہیں سیکھنا ہے، بلکہ عقیدہ جو ہم کو سیکھنا ہے قرآن کریم کے مطابق، قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق سیکھنا ہے۔ اور قرآن عظیم نے ایک جگہ پر نہیں کئی مقام پر صحابہ اکرام کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جماعت صحابہ سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ وہ ہیں، ساری دنیا عبادت کرتے ہیں، اطاعت و بندگی میں گزارتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد محض یہی ہے کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم لاکھ عبادتیں کر لیں لیکن ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہماری عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اور معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم ظاہر کو اچھا بھی کر لیں لیکن باطن کا پتہ نہیں چلتا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ ساری زندگی عبادت میں گزار دیں لیکن رب تعالیٰ کی رضا ملی یا نہ ملی ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کیسی مقدس جماعت ہے، رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں، اور یہ قرآن مقدس وہ کلام ہے جو ہمارے آخری نبی پر نازل ہوا ہے، اور یہی کلام آخر دور اور زمانے تک ہدایت کا کام کرنے والا ہے۔ اب کوئی کلام مقدس آنے والا نہیں ہے۔ یقیناً اس کلام مقدس میں رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اصحاب کے بارے میں یہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ رب تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ اللہ رب العزت کی عطا سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کہیں پر رب تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں کہ ان کے لیے جنت میں باغات ہیں، اور ایسے خوشنما باغات ہیں کہ جہاں پر نہریں بہتی ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے بارے میں، ہاں یہ بھی آپ عقیدہ سنتے چلیں کہ یقیناً صحابہ اکرام کچھ وہ ہیں جو جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا انہوں نے اسی موقع پر اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ ابتدا میں اسلام لانے والے شمار کیے جاتے، اور قرآن عظیم میں ان کو السابقون الاولون کہہ کر یاد کیا گیا ہے، یعنی پہلے ایمان لانے والے۔ اور یقیناً ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ کیوں؟ جب ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، تو اس موقع پر کچھ داخل اسلام ہوئے، اور جو داخل اسلام ہوئے انہوں نے ایک دو نہیں بہت ساری مشقتوں اور تکلیفوں کو برداشت کیا، اور اس موقع پر ہر ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی آزمائش رہی، بہت بڑا امتحان رہا۔ اور ایسے موقع پر یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خادمانہ انداز میں، غلامانہ انداز میں ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کرتے رہے۔ جب بھی نبی کو ان کے جان کی ضرورت پڑی انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، مال کی ضرورت پڑی انہوں نے مال کا نذرانہ بھی پیش کیا، اور جس چیز کی ضرورت رب تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ان سے طلب فرمائی، یقیناً ہر ایک صحابی آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے السابقون الاولون کے مقام و مرتبہ کو بعد میں ایمان لانے والوں سے بڑھ کر ہے قرار دیا ہے، اور یہی فرمایا ہے کہ یقیناً جو پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں شرکت کیے، اور اسی طریقے سے راہ خدا میں خرچ کیے، یقیناً ان کا مقام و مرتبہ بعد فتح مکہ ایمان لانے والوں سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ درجات کے اعتبار سے یہ فضیلت کا معاملہ ہے۔ یقیناً پہلے ایمان لانے والے اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بڑی مشقتوں اور محبتوں کا اظہار بھی کیا ہے، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے۔ لیکن یہ درجات کا فرق تو ہے۔ رب تعالیٰ نے آگے یہ فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ اکرام سے
جنتی ہونے کا وعدہ فرما دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ازل ہی سے سب کچھ جاننے والا ہے، جو کچھ ہونے والا تھا۔ اور اسی آیت کریمہ کے آخر میں رب تعالیٰ نے فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو صحابہ اکرام کرنے والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر صحابہ اکرام کے بارے میں جنتی ہونے کا وعدہ کر دیا، تو ہمارا ایمان تمام صحابہ اکرام پر یہی ہونا چاہیے کہ ہر ایک صحابی نبی جو ہیں یہ جنتی ہیں بے شک۔ اب آئیے خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کو کچھ سماعت فرمائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں احادیث رسول سے ہم کو یہی معلوم ہوتا ہے، تمام تر صحابہ کرام سے ہمیں محبت کرنا ہے، اور جب بھی صحابہ کا ذکر کرنا ہے یقیناً عقیدت سے کرنا ہے، احترام سے کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں جو صحابہ اکرام کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرے یقیناً اس نے صرف صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کی، صحابی کو تکلیف نہ دی، بلکہ اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی، اور جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی اس نے اللہ رب العالمین کو ایذا دی، تکلیف دی۔ اور یقیناً جو اللہ رب العالمین کو ایذا دے گا یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالی جو قہار ہے، جبار ہے، یقیناً اس کے عذاب میں ضرور گرفتار آئے گا۔ خلیفہ اول بلا فصل امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نام مبارک سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، بولیے سبحان اللہ۔ عبداللہ آپ کا نام ہے۔ ابو بکر جو ہمارے زبانوں پر عام طور سے جاری ہے یہ آپ کی کنیت ہے، کنیت آپ کی ابو بکر ہے۔ اور کنیت یہ عرب کا ایک رواج ہے کہ کنیت رکھی جاتی ہے، اور کنیت رکھنے کا بھی کچھ خاص مقصد ہوتا ہے۔ تو بکر کے معنی کیا ہے؟ تو بکر کے معنی اولیت کے ہیں، پہلے کے ہیں۔ اور ابو کا معنی ہر جگہ پر باپ والد نہیں کیا جاتا، بلکہ ذو کے معنی میں بھی یہ آتا ہے والا، یعنی آپ اولیت والے ہیں۔ سبحان اللہ، ظاہر سی بات ہے ایمان لانے والوں میں آپ سب سے پہلے ہیں، راہ خدا میں مال خرچ کرنے والوں میں آپ سب سے پہلے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے آپ کو غلامانہ انداز میں پیش کرنے والے آپ سب سے پہلے ہیں۔ یقیناً ہر ایک موقع پر جہاں پر اپنی جان نبی کے نام پر قربان کرنے کا موقع آیا وہاں پر بھی آپ سب سے پہلے ہیں۔ تو یہ آپ کا وصف اعلیٰ ہے اولیت کا ہونا، اور پھر صحابہ کی جماعت میں بھی آپ اول ہیں، سبحان اللہ۔ تو ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے، اور آپ کا نام عبداللہ ہے، اور آپ کے القابات تو بہت سارے ہیں لیکن دو لقب بہت مشہور و معروف ہیں، ایک ہے عتیق اور دوسرا ہے صدیق۔ اور صرف صدیق نہیں، صدیق اکبر آپ کا لقب ہے، سبحان اللہ۔ عتیق لقب آپ کو کیسے ملا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے کچھ کلمات اگر کسی بھی صحابی کے لیے نکل جائیں یقیناً وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا اور دیکھ کر یہ فرمایا کہ یہ عتیق من النار ہیں، یہ جہنم سے آزاد ہیں۔ عتیق کے معنی ہوتے ہیں آزاد کے، بلکہ ایک حدیث شریف میں تو یہ آیا ہے کہ جو یہ پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کسی جنتی کو دیکھے تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے، کہ یہ عتیق من النار، جہنم سے آزاد ہے یہ، سبحان اللہ۔ تو عتیق جو آپ کا لقب ہے اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ عتیق من النار، جہنم سے آزاد ہیں۔ اور عتیق کا ایک معنی ہوتا ہے خوبصورت کے، تو بعض محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کا لقب جو عتیق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ
حسن و جمال کے اعتبار سے بھی سبحان اللہ اعلیٰ تھے آپ، تو آپ کے حسن کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور صدیق کا لقب آپ کو کیسے ملا؟ تو سبحان اللہ، اس سلسلے میں بھی بہت ساری روایات ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تبارک و تعالی نے تیرا نام صدیق رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت جو مشہور و معروف ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے موقع پر مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہاں سے آسمانوں پر اور پھر وہاں سے لامکان گئے، اور جا کر لمحہ بھر میں، بلکہ لمحہ کا ذکر بھی ہم نہیں کر سکتے کہ آپ گئے اور پھر چلے آئے اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آپ نے رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا، اور جب واپس آئے تو دوسرے دن آپ نے اپنی قوم کے سامنے یہ بیان فرمایا کہ میں کل رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور جا کر واپس آیا، تو کچھ جو مومن مسلمان رہے انہوں نے تو اقرار کر لیا، قبول کر لیا، لیکن کفار و مشرکین ہنسنے لگے اور تعجب کرنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور کچھ مشرکین وہ فوراً دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے گئے کہ چلو کوئی اچھی بات مل گئی ہے، جا کر ابو بکر سے کہتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہیں گے۔ جاتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھی جو محمد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کل رات وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے اور جا کر واپس چلے آئے، کہ آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بس یہ پوچھتے ہیں کیا واقعی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہاں انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو پھر وہ تعجب میں یہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا جائے اور واپس چلا آئے؟ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم صبح و شام اس سے زیادہ جو عقل سے بعید باتیں ہیں اس پر بھی ہم تصدیق کرتے ہیں، وحی الہی پر تصدیق کرتے ہیں، نبی کی ہر ایک بات پر ہم تصدیق کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ آپ نے معراج شریف کی جس محبت و عقیدت کے ساتھ تصدیق فرمائی، تو اس وجہ سے آپ کا لقب صدیق ہوا۔ اب آئیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا کیا کہنا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ وہ جو سچائی کے ساتھ تشریف لائے، سچائی لے کر آئے، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی۔ اس کی آپ تفسیر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر والذی جاء بالصدق، جاء بالصدق سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، وصدق بہ سے مراد یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کا لقب صدیق ہوا۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے محدثین نے وجوہات بیان کی ہے، لیکن مشہور و معروف یہ چند ایک وجوہات ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ اسلام کے اظہار سے پہلے بھی آپ کو نصیب ہوا، 1-2 سال نہیں کئی سال تک، بلکہ ایسا قرب اور محبت آپس میں رہی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ روزانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف لے جاتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خود روایت ہے، آپ یہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، تو یہ قرب ہی کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ولادت ہوئی، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ کے 2.5 سال کے بعد آپ کی ولادت مبارک ہوئی، اور اسی سبب سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ظاہری وصال ہوا یہ 63 سال کی عمر مبارک میں ہوا،
اور آپ کے وصال مبارک کے 2.5 سال کے بعد تقریباً خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اور یہ آپ کی جو عمر مبارک رہی وہ بھی 63 سال ہی کی رہی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمہ آپ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ جتنے خلفاء ہیں ان کی جو عمر رہی وصال کی یہ 63 سال ہی کی عمر مبارک رہی۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے نبی کا خاص قرب حاصل رہا، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور ہے اظہار اسلام سے پہلے کا، تو اس دور کو بھی جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ، آپ اپنے سارے قبیلے میں اپنے سارے شہر میں بالکل شریف النفس تسلیم کیے جاتے رہے، پاکیزہ اور پارسا تسلیم کیے جاتے رہے، اور آپ کے بارے میں محدثین نے اور اولیاء نے یہ فرمایا ہے، آپ کی وہ شان ہے کہ کبھی بھی آپ نے اپنی پیشانی کو بت کے سامنے نہیں جھکایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ محدثین نے اس واقعے کو بھی تحریر فرمایا ہے کہ آپ کی عمر مبارک بڑی چھوٹی رہی، آپ بچے تھے، تو اس موقع پر آپ کے جو والد رہے، باپ رہے، وہ آپ کو زبردستی لے جا کے بت خانے میں ٹھہرا دیے، اور ٹھہرا کر یہ کہے کہ تم ان کا سجدہ کرو، ان کے سامنے جھکو، اور کہہ کر وہ چلے گئے۔ اب خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو رب تبارک و تعالی نے ازل ہی میں چن لیا ہے کہ آپ ہمارے نبی کے خاص ساتھی ہوں گے اور خاص وزیر ہوں گے، اور بلکہ قرب کا معاملہ ایسا رہے گا کہ آپ دنیا میں بھی رہیں گے تو نبی کے ساتھ رہیں گے، اور مزار مبارک میں رہیں گے تو آپ ہی کے پہلو میں رہیں گے۔ اور یہی وجہ رہی کہ جتنی بھی کتب سابقہ ہیں ان میں بھی ذکر جب ہمارے نبی کا آتا ہے تو یہ دونوں وزیر ابو بکر و عمر ان کا بھی ذکر پاک آتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کے والد جب چھوڑ کر چلے گئے تو آپ ایک بت کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے خطاب کیے اور کہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ اب پتھر ہے، کیا جواب دے گا؟ اس کے بعد پھر آپ دوسرے کے سامنے گئے اور جا کر یہ کہے کہ مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے کپڑے دے، وہ بھی خاموش رہا۔ اور اس کے بعد تیسرے کے پاس گئے اور جا کر آپ نے پتھر لیا ایک چھوٹا سا، اور لے کر آپ نے اس پر مار دیا، اور پتھر تو تھا چھوٹا سا، لیکن یہ ضرب صدیقی کا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بت جو ہے سر کے بل گر گیا۔ اور جیسے ہی یہ معاملہ ہوا آپ کے والد باہر سے اندر آ گئے اور آ کر ڈانٹنے لگے، اور ناراضگی کا اظہار کر کے جو ہے اپنی ان کی والدہ کے پاس لے گئے اور لے جا کر کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے بیٹے کا یہ معاملہ ہے کہ اس نے ایسا کر دیا۔ تب دیکھیں آپ کی والدہ ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ سنو، ان کے بارے میں کچھ نہ کہو، اس لڑکے کے بارے میں کچھ بھی نہ کہو، اس لیے کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تبھی سے غیب سے یہ آواز میں سنتی تھی کہ یہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے، اور یہ جو آخری نبی ہوں گے یہ ان کا صحابی ہے اور ان کا وزیر بھی ہے۔ تو یہ ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان۔ اور اس کے بعد آپ جو زمانے جاہلیت جسے کہا جاتا ہے، جہاں پر ہر ایک برائی کرنا یہ تہذیب کا ایک حصہ مانا جاتا تھا اور ہر کوئی برائی کر کے فخر کرتا تھا، اس دور اور زمانے میں بھی آپ ہر ایک برائی سے دور رہے، ہر ایک برائی سے دور رہے، اور بلکہ آپ کے معاملات اتنے اعلیٰ رہے کہ آپ سے کسی نے یہ پوچھا کیا آپ نے زمانے جاہلیت میں کبھی شراب پی ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ اور پھر آپ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ نے شراب کیوں نہیں پی؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ شراب کی وجہ سے عزت اور عقل دونوں چلی جاتی ہے۔ تو آپ کا معاملہ یہی رہا کہ آپ کا دامن زمانے جاہلیت میں بھی شرک اور کفر کی نجاست سے پاک رہا اور ہر ایک برائی سے پاک و ستھرا رہا، اور یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ
اظہار جب نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی آپ موحدین میں شمار ہوا کرتے تھے. موحد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیا کرتے تھے. یہی آپ کا معاملہ رہا. اور پھر آپ ایک بڑی پیاری بات یہ بھی سن لیں کہ جہاں پر یہ شان آپ کی ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی پیشانی اقدس کو بت کے سامنے نہ جھکایا اور آپ کا دامن کبھی بھی کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ نہ ہوا. اسی طریقے سے چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی معاملہ رہا. سبحان اللہ کہ آپ بھی کبھی بھی اپنے پیشانی اقدس کو بت کے سامنے نہ جھکائے. حالانکہ آپ کا تو بہت ہی کم سنی کا معاملہ رہا لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اس شرک کی گندگی سے آپ کی حفاظت فرمائی. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو دوستانہ تعلقات ہے یہ تجارت کے اعتبار سے بھی رہے. اور پھر نبی کریم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اعلان نبوت فرمایا تو اس موقع پر بہت سارے لوگوں نے تردد کا اظہار کیا. کچھ نے معجزات طلب کیے, کچھ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے کچھ امتحان لیں گے, کچھ نے کچھ نشانیوں کے بارے میں پوچھا. لیکن ابو بکر وہ ہے جب میں نے اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو اس نے بلا تردد اسلام کو قبول کر لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے اور آپ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شمار ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے کچھ روایات میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے اور کچھ روایات میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر پاک ہے کہ آپ سب سے پہلے اسلام لائیں. اور اسی طریقے سے اور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دیگر محدثین نے اس میں تطبیق یہ فرمائی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے جو ہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لے کر آئے وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عورتوں میں جنہیں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا وہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اور جب آپ اسلام لے کر آ گئے اس کے بعد سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہے اور آپ دعوت اسلام میں بہت ہی آگے رہے. اور وہ دور اور زمانہ ایسا تھا کہ کوئی اگر اسلام قبول بھی کر لیتا تو وہ اپنے اسلام و ایمان کو چھپا کر رکھا کرتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ کفار و مشرکین کو جب معلوم ہو جاتا کہ اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس پر ظلم و زیادتیاں کی جاتی اور طرح طرح سے اذیتیں دے کر مجبور کیا جاتا کہ یہ اسلام کو چھوڑ کر پھر ایک مرتبہ شرک کی دنیا کو اپنا لے. لیکن معاملہ یہ رہا کہ اس دور اور زمانے میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان و اسلام کا اظہار تو کرتے ہی رہے بلکہ لوگوں کے سامنے آزادانہ انداز میں ان غلاموں کو بھی آپ نے آزاد کروایا جو بیچارے مظلوم رہے اور اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے انہیں اذیتیں دی جاتی تھی تو اپنے مال کو سب کے درمیان میں پیش کر کے راہ اسلام میں پیش کیا اور انہیں بھی آزادی دلائی. تو آپ نے اپنے ایمان و اسلام کو اس طور پر پیش کیا. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کی دعوت اسلام پر تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. آپ ہی کی دعوت پر جو عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا. اور اسی طریقے سے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی آپ کی دعوت اسلام پر اسلام کو قبول کیا. اور اسی طریقے سے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا. اور اسی طریقے سے سبحان اللہ آپ کا مال وہ مال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اپنی بارگاہ میں پسند فرما لیا. سبحان اللہ. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے جتنا ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا اتنا کسی اور کے مال نے نفع نہیں پہنچایا. سبحان اللہ. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام تو مختار کل ہیں. یہ تو ہمارے نبی نے
آپ کو پسند فرما لیا، آپ کے مال کو چن لیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اپنا مال نبی کی بارگاہ میں خرچ کروں اور پیش کروں۔ سبحان اللہ۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عاشق رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، سبحان اللہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا پھر آپ کے علاوہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا ان کے علاوہ کئی ایک غلام ہے جو ظالم آقاؤں کے پاس مظلومانہ انداز میں زندگی گزار رہے تھے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا تھا یہ بہت بڑا ظالم تھا، جابر تھا، جو امیہ بن خلف ہے، یہ بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیفیں دیتا، بڑی اذیتیں دیتا، اور عالم یہ ہوتا کہ آپ کو ننگی پیٹھ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا۔ اللہ اللہ۔ آج ہم اور آپ تو الحمدللہ بڑے سکون میں ہیں، اور ہم اور آپ الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہیں۔ یاد رکھیں، آج جو ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ان صحابہ اکرام کی قربانیوں کا یہ احسان اور نتیجہ کہ یقیناً صحابہ اکرام نے جو دین و اسلام کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے لیا اور لینے کے بعد پوری دنیا میں جو انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا، یقیناً انہی کی جانثاریوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ ملک ہندوستان میں پیدائشی طور پر مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلام ہے کہ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے اسلام کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے ساتھ آپ پر لاکھ اذیتیں تکلیفیں ڈالی جا رہی ہے، لیکن آپ اسلام کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور آپ کے پیٹھ پر، آپ کی تپتی ہوئی ریت پر آپ کو لٹا دیا گیا، اور آپ کے سینے پر پتھر رکھ دیا گیا، اور آپ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو اور پھر ایک مرتبہ ہماری شرک کی دنیا میں آ جاؤ، لیکن آپ کے زبان پر بس یہی کلمہ جاری رہا، احد 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 کا کلمہ ہی جاری رہا۔ آپ نے تمام تکلیفوں کو برداشت تو کیا، لیکن آپ نے اسلام کو نہ چھوڑا، اور اسی طریقے سے اذیتیں چل رہی تھی کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، اور جب گزر ہوتا تو آپ امیہ سے کہتے کہ تکلیف نہ دو، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ اسی طریقے سے 2 سے 3 مرتبہ آپ کہتے، تو جب وہ ایک مرتبہ یہ کہتا کہ اے ابو بکر کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے؟ اگر اتنا ہی اچھا نہیں لگتا تو لو تم اس غلام کو خرید لو۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع کی تلاش میں تھے آپ، یعنی وہ چاہے کہ میں بیچ دوں اور میں اس کو خرید کر آقا کی بارگاہ میں پیش کر دوں، تو جیسے ہی اس نے کہا فوراً آپ نے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبش کے رہنے والے تھے، حبشی تھے، اور کلر بھی کوئی قبول صورت نہ تھا اس کے نزدیک، ان کے آقا کے نزدیک، اور اسی طریقے سے آپ کمزور بھی رہے، تو یہ تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے اس کا آقا جو ظالم آقا امیہ تھا، اس نے یہ کہا کہ میں اتنے میں بیچوں گا، تو آپ نے رضامندی فوراً کر دی، پھر وہ بدل گیا، پھر اور اس مال کو بڑھا دیا، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 5 اوقیہ دے کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا، اور یہ کتنی آج کے دور کی قیمت ہوتی ہے تو بتایا یہ جاتا ہے تقریباً 32 تولے سونا، 32 تولے سونا اس دور اور زمانے میں آپ نے دے کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا۔ اور اس نے جب دے دیا، دینے کے بعد یہ کہا کہ اے ابو بکر میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تم بڑے کامیاب تاجر ہو، اور تم نے تو ایسا سودا کر لیا ہے جس میں تمہارے لیے نفع نہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو اللہ رب العالمین کی رضا طلب کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ تھا، اور رب تبارک و تعالی بھی یقیناً آپ کے اس عمل کو جانتا رہا، اور سورہ لیل میں آخری آیات کریمہ کا جو نزول ہوا یہ بھی آپ ہی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، کہ آپ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ آپ نے جو غلام کو آزاد کیا محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آزادی دلوائی اور بارگاہ رسول میں لے جا کر پیش کر دی، اور آپ وہ ہیں کہ آپ ایک کامیاب تاجر رہے، اور تجارت کے ذریعے جو نفع آپ کو حاصل ہوا
وہ سارا کا سارا بارگاہ رسول میں اور راہ اسلام میں آپ نے پیش کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ہجرت کا وقت آیا تو آپ دیکھیں ہجرت کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اجازت عطا فرما دی کہ اب مکہ مکرمہ سے اس شہر کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا ہے، اور صحابہ کرام کو اجازتیں عطا فرما دی کہ اب تم یہاں سے رخصت ہو سکتے ہو، اور ہر ایک صحابی اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے طور پر یہ رخت سفر باندھنے لگے اور مدینہ منورہ پہنچنے لگے۔ اور خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہی کچھ اور ہے کہ آپ نے جب سرکار کی بارگاہ میں اپنی گزارش کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام میرے بارے میں کیا حکم ہے، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر ابھی رکے رہو، ابھی رکے رہو۔ کسی اور سے نہ فرمایا، آپ سے فرمایا کہ ابھی رکے رہو، ہاں یہ ہے کہ بس تیاری کرتے رہو۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ہاں اب یہاں سے ہجرت کرنا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سفر ہجرت کا ساتھی جنہیں منتخب فرمایا وہ بھی خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ جیسے ہی حکم خداوندی ملا، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے کہ اب ہمیں ہجرت کرنا ہے۔ سفر ہجرت یقیناً کوئی خوشیوں والا سفر نہ تھا، بڑا کٹھن اور مشکل سفر رہا، اور اس موقع پر ایک تو سفر کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رہے، اور دوسرے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے بھی ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اہم کام سپرد کیا کہ جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے تو آپ کے پاس جتنی بھی مکہ والوں کی امانتیں رہی وہ تمام امانتیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی، اور یہ فرما دیا کہ یہ تمام امانتیں ان امانت داروں کے پاس لوٹا دینا، اور اس کے بعد تمہیں مدینہ منورہ آنا ہے۔ تو آپ کے سپرد یہ کام رہا، اور پھر آپ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفر کا ساتھی بنایا، اور پھر رات کے اندھیرے میں سفر شروع ہوا۔ اب آپ تصور کریں، آج کا دور اور زمانہ ایک ہے، تقریباً 1450 سال پہلے کا ایک زمانہ ہے۔ اس دور اور زمانے میں کوئی سہولتیں نہ رہی، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کیا، یقیناً وہ اپنے آپ میں بے مثال ثبوت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چلے اور بڑے ہی حکمت کے ساتھ سفر ہجرت کو طے فرمایا، یہاں تک کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک کو نقصان پہنچ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے آپ نے یہ گزارش فرمائی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ شرف اور سعادت آپ کو عطا فرمائی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں اس کٹھن سفر کٹھن راستے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے کاندھے مبارک پر سوار کر کے غار ثور کا راستہ آپ نے طے فرمایا۔ جو لوگ عمرہ گئے یا حج گئے وہ جانتے ہیں کہ زمین سے غار ثور کی مسافت جو ہے تقریباً 4.5 کلومیٹر کے فاصلے برابر ہے، اور آج تو سیڑھیاں وہاں پر بن گئی ہیں، لیکن آج بھی اتنی سہولت ہونے کے باوجود ایک جوان آدمی کا بھی سفر یہ طے کر لینا، چڑھ جانا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن سبحان اللہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کاندھوں پر سوار کر کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس سفر کو آپ نے طے فرمایا، اور پھر جب طے کر لیا غار ثور میں تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے ساتھ ہیں، اور اسی ذکر پاک کو سورہ توبہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ سبحان اللہ، ثانی اثنین، اور اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ دونوں میں دوسرا، تو یقیناً دونوں میں دوسرے خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بھی ہے اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بھی، اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ اب یہاں پر
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کے ساتھ ہیں، اور سبحان اللہ یہ معیت کیسی پیاری معیت ہے، ساتھ، یہ ایسا ساتھ ہے کہ جسے کسی اور کو نصیب نہ ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے رہے کہ اے ابو بکر، اس رات کی نیکی مجھے عطا کر دو، ایک نیکی، اور میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لو. سبحان اللہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے رہے کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ ابو بکر کا ایمان اتنا اعلیٰ ہے کہ تمام مسلمانوں کا ایمان ایک پلے پر رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان ایک پلے پر رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان تمام دنیا والے مسلمانوں کے ایمان سے اعلیٰ رہے گا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو معیت نصیب ہوئی، اور اس کے بعد جب اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کفار کے قدموں کو دیکھا غار میں سے، کہ لوگ تلاش کرتے کرتے غار کے قریب آ گئے، تو آپ نے اپنے غم کا اظہار فرمایا، اور انہیں اپنی جان کی فکر نہ تھی، چونکہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جب آپ سفر ہجرت فرما رہے ہیں تو آپ کا عاشقانہ انداز یہ ہے اور آپ کا پروانہ انداز یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام چل رہے ہیں تو کبھی ابو بکر صدیق سرکار کے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دائیں جانب آ جاتے ہیں، کبھی بائیں جانب آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے جانب آ جاتے ہیں. اور جب آپ کے اس انداز محبتانہ کو دیکھتے ہیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے ہیں اے ابو بکر یہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جب میرے دل میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی سامنے سے آپ پر وار نہ کر دے تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی سامنے سے وار آئے تو وہ آپ کے جسم اقدس پر نہ لگے بلکہ ابو بکر کے جسم پر لگ جائے. اور آپ یہ کہتے ہیں کبھی میرے دل میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ داہنے جانب سے وار آئے یا کوئی نقصان دہ چیز آئے تو وہ آپ تک نہ پہنچے بلکہ ابو بکر کے جسم کو تکلیف پہنچائے، اور کبھی خدشہ ہوتا ہے کہ بائیں جانب یا پیچھے جانب سے کوئی تکلیف پہنچانے والا آپ کو تکلیف پہنچائے تو فوراً میں اپنے انداز کو بدل دیتا ہوں. اور پھر جب غار میں جب آپ تشریف لے گئے، آپ جانتے ہیں وہاں دو باتیں آپ کے سامنے تھی. ایک یہ تھا کہ آپ اپنی جان کو بچائیں. غار میں گئے اور غار میں کیا ہوتا ہے آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا، لیکن اس سے درس کیا مل رہا ہے اسے آپ سماعت کریں کہ جب آپ غار میں تشریف لے گئے کئی سوراخ رہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے التجا فرمائی کہ یا رسول اللہ آپ باہر کھڑے رہیں، میں پہلے غار کی صفائی کرتا ہوں. آپ اندر گئے، غار کو مکمل چیک کیے، آپ نے دیکھا کئی ایک سوراخ ہے اور آپ کو خدشہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اس سے کوئی تکلیف دینے والا جانور حشرات الارض نکل کے آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو آپ کے پاس جو کپڑا رہا تمام سوراخ آپ نے بند کر دیے. ایک سوراخ باقی رہ گیا، یا تو آپ نے اپنی ایڑی کا حصہ یا پھر اپنا انگوٹھا مبارک کے ذریعے سے آپ نے اس سوراخ کو بند کر دیا. پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا، سرکار تشریف لائے اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اپنا سر اقدس آپ کے پاؤں پر رکھ کر آرام فرمانے لگے. سبحان اللہ، کتنے مبارک یہ لمحات رہے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور غار میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہمارے نبی کے ساتھ. سبحان اللہ. اور پھر جب ایک سانپ جس کے بارے میں یہ آتا ہے جو مدتوں انتظار کرتا رہا کہ نبی کا دیدار کرے، اور اس کی بھی تمنا ہوئی کہ نبی کا دیدار کرنا ہے، کئی جگہ سے اس نے تلاش کیا کہ راستہ مل جائے لیکن راستہ نہ ملا، لیکن اس جگہ پر جہاں پر آپ کا قدم مبارک رہا نرم پایا تو اسی کو اس نے ڈس دیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے معاملہ یہ تھا کہ یا تو آپ اپنی جان کو بچائیں یا پھر جو ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے آرام میں خلل ڈالیں، جو تعظیم نبی کے خلاف ہے. اور یہ جان لے ایک شرعی مسئلہ ہے، ہر ایک مسلمان مومن کے لیے اپنی جان کا بچانا یہ فرض ہے. یہ بھی ایک فرض ہے. تعظیم نبی
جو محبت رسول کا اولین تقاضا ہے، یہ بھی ایک فرض ہے، اور جب دونوں فرض مد مقابل میں آ جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عملاً ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جو جان جس نبی کے صدقے ہمیں ملی ہے، اگر انہی کی حفاظت میں، انہی کی محبت و تعظیم میں قربان کر دی جائے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوتی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر یہ درس دیا، تعظیم نبی یہ اصل ایمان ہے، جان ایمان ہے، اور اس کے لیے اگر جان قربان کرنا پڑے تب بھی ہمیں جان قربان کرنا ہے، لیکن تعظیم نبی میں خلل آنے نہ دیا جائے۔ اب آپ اسی سے درس حاصل کریں، آج کے دور اور زمانے میں جو تعظیم نبی کو شرک کہتے ہیں، تو اب آپ یاد رکھیں ایسوں کے قریب ہمیں جانا نہیں۔ جو تعظیم نبی ہی کو جو جانے ایمان عین ایمان ہے شرک ہے، تو یہ شخص کیسا ایمان والا ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہمیں اور آپ کو آج کے دور کے وہابیوں سے ایمان سیکھنا نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام ہی کو معیار ایمان بتایا ہے قرآن، تو ان کے عقائد و نظریات کے مطابق اپنے ایمان و عقیدے کو رکھنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقے سے اپنی محبت کا یہاں پر اظہار فرمایا، اور پھر جب آپ نے دیکھا، چونکہ اس سے معلوم یہ ہوا آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، جب آپ نے دشمنوں کی قدموں کو دیکھا، کفار و مشرکین کے قدم کو دیکھا، تو آپ کے دل میں گھبراہٹ محسوس ہوئی، تو رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چونکہ رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے حبیب آپ اپنے صاحب سے کہیے، اذ یقول لصاحبی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی نے یہاں پر بھی معنا کہہ کر اپنے ساتھ ابو بکر کو بھی شامل فرما لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک خاص اعجاز یہاں پر یہ بھی حاصل ہوا کہ رب تبارک و تعالی نے یہاں پر فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكِينَةً کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر سکینہ نازل فرمایا اس موقع، چونکہ آپ کے دل میں کچھ بے اطمینانی کی کیفیت کا ظہور ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہاں پر علیہ کی ضمیر، ہاں کی ضمیر جو ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کی جانب یہ ضمیر لوٹے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کا دل تو ہمیشہ سے مطمئن ہی رہا ہے، آپ کو تو ہمیشہ طمانینت قلبی حاصل ہی رہی ہے، اور یہاں پر جو بے چینی کی جو کیفیت تھی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں آئی تھی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے حبیب سے فرما دیا کہ کہہ دو لا تحزن ان اللہ معنا، اور ساتھ میں رب تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا، طمانینت قلبی کو نازل فرمایا۔ اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حفاظت جو فرمائی کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ غار کے دہانے پر منہ پر کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جال کے ذریعے سے گھر بنا دیا، جال بن دیا، کفار و مشرکین آئے، ان میں سے کسی نے کہا کہ چلو غار میں دیکھتے ہیں، لیکن انہی کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ اگر یہاں سے اندر کوئی شخص گیا ہوتا تو یہاں پر کبوتری کے انڈے صحیح سلامت نہ ہوتے، اور ساتھ ہی ساتھ مکڑی کا جالا اور مکڑی کے گھر کے بارے میں رب تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے کہ اوہن بیوت، گھروں میں جو سب سے کمزور جو گھر ہوتا ہے یہ مکڑی ہی کا، عنکبوت ہی کا گھر ہوتا ہے، مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ تو یہ کمزور گھر یہاں پر موجود ہے، پتہ یہ چل رہا ہے کہ اندر کوئی نہیں گیا، لیکن یہاں پر ایک ہمارے لیے بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے، سبحان اللہ، جس سے چاہے اپنے نبی کے ناموس اور عزت کی حفاظت پر پہرا دلوا دے۔ اور یاد رکھیں رب تبارک و تعالی کبھی ہم سے دین کا کام لے تو آپ اس پر نہ اترائیں، بلکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہم جیسے گناہگار کو پسند فرمایا کہ اپنے جیسے عظیم اور اعلیٰ دین کے لیے ہم کچھ خدمت کر لیں. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے کہ اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت کا مشیع ارادہ فرمایا تو ابابیل کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ نے اصحاب فیل کو شکست عطا فرما دی، اور اسی طریقے سے اپنے نبی کی حفاظت جو فرمائی مکری کے جالے کے ذریعے سے فرما دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، جو غار میں جو لمحات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گزرے، سبحان اللہ، اور وہاں پر جو معیت کا جو شرف حاصل ہوا اور جو سکینہ کا نزول ہوا، اور اس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کی محبت کا جام پیا کہ عالم یہ رہا کہ جب آپ مدینہ شریف میں داخل ہو رہے تھے تو دیکھنے والے پہچان نہ پا رہے تھے کہ نبی کون ہے اور نبی کا غلام ابو بکر کون ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر کو اپنے رنگ میں رنگ دیا تھا. لیکن پہچانا کیسا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک چادر مبارک رہی، تو آپ نے اس چادر مبارک کے ذریعے سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے سر اقدس پر سایہ کر دیا، شامیانہ بنا دیا. تب دیکھنے والوں نے پہچان لیا کہ ہاں نبی یہ ہیں، اور جو خادمانہ انداز میں سایہ کیے ہوئے ہیں یہ ابو بکر ہیں اور آپ کے پاس. لیکن ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہیں ہر ایک کو ان کا بدلہ ان کے کام اور عمل سے زیادہ عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہوئے اپنی محبتوں اور خادمانہ غلامانہ انداز کو اس طور پر پیش کیا کہ چادر مبارک کا سایہ دے دیا، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پہلو میں لٹا کر گنبد خضرا کا سایہ سبحان اللہ. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان ہے. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد ہمیشہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہے، ہر ایک غزوے میں ساتھ رہے، اور کبھی کسی لمحہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ آپ نے نہ چھوڑا، بلکہ آپ کا دل کبھی چاہتا ہی نہ تھا کہ کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دور ہوں، اور ہمیشہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، اپنے مال اور محبت کا نذرانہ بھی پیش کیا، اور جب بھی دین کو جیسی بھی ضرورت پڑی آپ فوراً بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے. اور آپ یہ بھی واقعہ اور روایت کو سماعت کریں، اس کے بعد ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ حیدر کرار ہیں، فاتح خیبر ہیں آپ. اور سبحان اللہ، اور آپ کے مد مقابل میں جو بھی آتا وہ ٹھہر نہیں پاتا، بلکہ ایک ہی وار سے وہ شکست کھا جاتا وہ، اور اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے رہے. بڑا نامی گرامی پہلوان بھی آیا لیکن آپ کا مقابلہ نہ کر پایا. اور آپ کا معاملہ تو یہ ہے جواں مردی اور بہادری کا کہ آپ نے تنہا خیبر کے دروازے کو لے کر سپر کے طور پر لڑتے رہے آپ. اور جب جنگ ختم ہوئی تو چاہا، بعض روایت میں 70 کا ذکر ہوتا ہے، بعض میں 40 کا ذکر ہوتا ہے کہ 40 کے 70 مردوں نے چاہا کہ اس دروازے کو پلٹا کر دوسری جگہ رکھ دیں، لیکن وہ کر نہ پائے، اور تنہا مولا علی اسے لے کر جو ہے جنگ کرتے رہے. سبحان اللہ. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت فرماتے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت فرماتے، اور جو حق اور سچ ہوتا اسے ہی یہ صحابہ اکرام بیان فرماتے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے
تمام صحابہ اکرام میں سب سے افضل کون ہیں؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر فرمایا. اور پھر ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی ابو بکر و عمر سے بڑھ کر آپ کو سمجھے، آپ کو فضیلت دے، تو آپ نے یہ فرمایا میں اس پر حد مفتری جاری کروں گا، 80 کوڑے ماروں گا میں اس کو. اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ آپ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ من اشجع الناس، کہ لوگوں میں بہادر کون ہیں؟ لوگوں میں بہادر کون ہیں؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ مولا علی سے پوچھا جا رہا ہے، حیدر کرار سے پوچھا جا رہا ہے، فاتح خیبر سے پوچھا جا رہا ہے. آپ خود یہ بلکہ آپ پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ کون ہے، تو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آپ ہی ہیں. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں ہوں، میرا تو معاملہ یہ ہے کہ میں برابر جنگ کرتا رہا، اپنے مقابل سے لڑتا رہا، لیکن میرے علاوہ کوئی اور ہے. تو اب لوگوں نے کہا تو آپ ہی بتائیے کہ کون ہے. تو آپ نے فرمایا ابو بکر ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے وجہ بھی بتائی کہ معاملہ یہ ہے کہ جب غزوہ بدر کا موقع رہا تو اس موقع پر 313 ہم رہے اور ہمارے مقابل 1000 کی تعداد رہی، اور یہ بڑے اسلحے سے لیس رہے، اور اس موقع پر ہر کوئی تیاری کر رہے تھے لڑنے کی. تو اس وقت پوچھا گیا کہ کون ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے مبارک کے باہر پہرا دیتے ہوئے کھڑا ہو. اس وقت سب خاموش رہے، اور اگر کوئی جواب دیے تو وہ ابو بکر ہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ میں نبی کے خیمے کے باہر کھڑا ہو کر پہرا دوں. عربی میں جسے عریش کہا جاتا ہے، آپ کے لیے عریش تیار کیا گیا. آج بھی اگر کوئی عمرے کو گئے تو آج کل جو ہے مقام بدر کی زیارت کروائی جا رہی، تو وہاں پر آج بھی اس جگہ پر مسجد عریش بنی ہوئی ہے. الحمدللہ اس گناہگار آنکھوں نے اس کی بھی زیارت فرمائی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک خیمہ تیار کیا گیا، اور اسی کے باہر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر پہرا دیتے رہے. اور آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کسی کافر مشرک کی مجال نہ ہوئی کہ ہمارے نبی کے خیمے کے قریب بھی پہنچ جائے. تو آپ نے یہ بتایا کہ اشجع الناس، جو لوگوں میں سب سے بہادر ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی محبت آپ پر غالب رہی کہ سبحان اللہ کہ آپ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہوا. تو آپ کے ظاہری وصال کے بعد صحابہ اکرام میں جن کا سب سے پہلے وصال ہوا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے دنیا میں اپنا ساتھ آپ کو عطا فرمایا، تو اسی طریقے سے آج بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آج کہ جو ہماری محفل ہے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ پہلی محفل ہے. انشاءاللہ عز و جل رب تبارک و تعالی ہم سب کو سلامت رکھے. آئندہ انشاءاللہ عز و جل اس سے بہتر انداز میں آپ کے نام سے ہم محفل کو سجا پائیں تو ضرور اس کے علاوہ بہت ساری جو آپ کی خدمات ہیں، آپ کی جو عظمتیں اور شانیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل بیان کریں گے. اور آپ پہلے خلیفہ ہیں، اور آپ کی جو خلافت کی مدت رہی یہ 2 سال چند ماہ رہی. یہ دیکھنے اور پڑھنے کو تو محسوس ہوتا ہے بہت کم عرصہ رہی، لیکن یہ بہت ہی اہم دور اور زمانہ رہا. اور یقیناً آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نظام کو قائم فرمایا اسی سلطنت کی بنیاد کو آپ نے مضبوط فرمایا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو 10 سالہ جو سلطنت ہے اور جو حکومت کا جو دور ہے، یقیناً اسی بنیاد پر یہ دیواریں آپ نے کھڑا کی ہیں. اگر بنیاد اس وقت مضبوط نہ ہوتی تو یہ دیواریں بھی جو ہے اتنی اونچائی تک نہ پہنچ پاتی. یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے کارنامے ہیں، اور ان میں ایک اہم کارنامہ جو ہے آپ کا دور خلافت کا ہے. اور اس دور خلافت میں جو 2 سال چند ماہ کا ہے، اس میں آپ نے 1-2 نہیں بہت سارے کارنامے انجام دیے ہیں. انشاءاللہ عز و جل پھر کسی موقع پر ہم پیش کریں گے.
وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اچھا اس کے لیے